السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج وہ بہترین عبادت ہے جس میں بلا شبہ دنیا و آخرت کے بہت سارے فیض و برکات پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج ادا کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بے گناہ بچہ، مگر اسی کے ساتھ ساتھ حج ذمہ داریوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں چونٹی جیسے چھوٹے جانور کو بھی مارنا اور ادنا سی گھاس کو توڑنا بھی گناہ اور سزا کا باعث ہے، لہٰذا تمام عازمین ہوشیار اور خبردار رہیں۔ ہوائی سفر کے دوران کرنے والے اعمال۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں پاسپورٹ اور ویزے کے بعد سب سے اہم کردار ہوائی سفر کا ہے، جس کے بغیر حج کی ادائیگی ناممکن ہے۔ آپ سبھی عازمین کرام یاد رکھیں کہ ہندوستان سے جانے والی ہر پرواز کو 3 الگ الگ قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پہلا، حکومت ہند کا قانون، دوسرا سعودی عرب کا قانون، اور تیسرا ہوائی پرواز کے اپنے اصول و ضوابط، اور ان سبھی قوانین پر عمل کر کے ان کو بخوبی ادا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا سبھی عازمین حج کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ پرواز کے دوران عملہ سے تعاون کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اب آپ کو سامان میں کیا کیا رکھنا ہے، کیا کیا لے جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہدایات۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے عازمین اپنے ساتھ صرف 2 سوٹ کیس 20-20 کلو کے لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 7 کلو کا ہینڈ بیگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تمام عازمین کو مخلصانہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ حج پہ جاتے وقت اپنے سامان کا وزن کم سے کم رکھیں، چونکہ واپسی میں اتنا ہی وزن لا سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں لمٹ سے زیادہ سامان لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اور ایسے حالات میں آپ کو اپنا سامان ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ عازمین حج اپنے سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ پر حوالہ نمبر یعنی کور نمبر انگریزی میں صاف صاف ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کو دیے گئے آپ کے حوالے نمبر میں ہی آپ کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ عازمین اپنے سوٹ کیس میں رسیاں نہ باندھیں بلکہ اسے اچھی طرح ٹیپ سے ریپ کر لیں، کیونکہ دوران اسکریننگ رسی اکثر مشین میں پھنس جاتی ہے جو انتہائی قیمتی اسکریننگ مشین کو توڑ سکتی ہے۔ نتیجہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں عازمین آپ کی اس غلطی کی وجہ سے بلا وجہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عازمین صرف ایئر لائنز کے منظور شدہ معیاری سوٹ کیس یا بیگ لے کر جائیں، بستر بند بالٹی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عازمین کسی دوسرے کا سامان اپنے ساتھ ہرگز لے کر نہ جائیں، اس میں ممنوعہ اشیاء ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ آپ کو سزا کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ معذور افراد کے لیے وہیل چیئر لے جانے کی اجازت ہے، مگر اس پر اچھی طرح ریپنگ کر لیں، ورنہ ٹوٹنے خاص کر پہیہ نکلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ویسے واضح رہے، سعودی عرب کے دونوں مقدس شہروں میں وہیل چیئر آسانی سے دستیاب ہے۔ عازمین حج ایئرپورٹ پر فلائٹ سے 5 گھنٹے قبل پہنچیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کئی طرح کی کارروائیوں اور عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ کی ذاتی چیکنگ، سامان کی اسکریننگ، امیگریشن وغیرہ، جس میں کافی وقت لگتا ہے، اور آپ کی تاخیر آپ کی فلائٹ چھوٹنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ عازمین حج آپ اپنا سامان ایئرپورٹ پر چیک ان کے بعد بیگیج ٹیگ ضرور لے لیں اور حفاظت سے رکھیں، اور صرف جانے والا بورڈنگ پاس لے کر امیگریشن کرائیں اور اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھیں، کیونکہ یہ کئی جگہوں پر چیک ہوگا۔ ایئرپورٹ پر بیت الخلاء، وضو اور نماز ادا کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دوران سفر ہوائی جہاز کے عملے کے ہدایات کے مطابق عمل پیرا رہیں۔ جہاز میں اگر وقت نماز آ جائے تو اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کریں، گیلری یا راہداری میں نہ پڑھیں،
اس سے دوسرے عازمین اور عملے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ جہاز میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، گندگی نہ ہونے دیں۔ اور ممنوع سامان اور قانون کی پابندی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کچھ ہدایات۔ عازمین حج کو سخت ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ سفر حج میں سعودی عرب میں ممنوع اشیاء ہرگز لے کر نہ جائیں، جس کی خلاف ورزی کی سزا نہایت سخت ہے۔ یہاں تک کہ حج سے پہلے یا دوران حج بھی سعودی قانون کے مطابق آپ کو گرفتار کر کے ہندوستان واپس بھیجا جا سکتا ہے، جس کے لیے عازم حج خود ذمہ دار ہوگا۔ آتش گیر اشیاء جیسے مٹی کا تیل، پیٹرول، چولہا، بارود، پٹاخے، دھماکہ خیز کیمیکلز، خشخش، جنسی اشتعال انگیز تیل، کریم، ادویات، ویاگرا ٹیبلٹ، مصنوعی کافور سسٹون، خمیرہ، گٹکا، تمباکو، خینی، گل، پیپرمنٹ یا کسی بھی طرح کی نشیلی اشیاء، کسی بھی طرح کا سیاسی لٹریچر، فحش اور عریاں تصاویر، ویڈیو کیسٹ لے جانے پر بھی پابندی ہے۔ غذائی اشیاء پکی ہوئی ہو چاہے کچی ہو، دونوں قسم کو لے جانے پر سعودی عرب میں پابندی عائد ہے۔ تیل، گھی، اچار، مچھلی، سبزیاں، پھل اور دیگر مشابہ اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عازم حج کو سعودی عرب میں کسی بھی طرح کی تجارت کرنا منع ہے، لہٰذا اس مقصد سے تجارتی اشیاء کثیر مقدار میں لے کر نہ جائیں۔ تمام عازمین حج کو ان کے مفاد میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ مذکورہ ممنوع اشیاء اپنے ساتھ ہرگز نہ رکھیں۔ عازمین حج جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پر اتر کر سب سے پہلے امیگریشن کرائیں، جس میں ویزا، پاسپورٹ کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشانات یعنی بائیو میٹرک لیے جاتے ہیں۔ امیگریشن کے بعد وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے ہندوستانی قونصل جنرل کا عملہ عازمین کی مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ ہندوستانی سرکاری ملازمین اور خادم الحجاج بھی آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گے، آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ امیگریشن کے بعد اپنا سامان مقررہ بیلٹ سے لیں اور ٹرالی میں رکھ کر باہر نکلیں۔ گیٹ سے پہلے آپ کا سامان اسکریننگ مشین میں جانچا جائے گا۔ ہینڈ بیگ ایکس رے مشین سے گزارا جائے گا۔ جہاں ہینڈ بیگ تبدیل ہونے کا خدشہ رہتا ہے، عازمین محتاط رہیں۔ ایئرپورٹ سے باہر آپ کو کچھ دیر انتظاریہ علاقہ میں بٹھایا جائے گا۔ سرکاری عملہ آپ کو وہاں سے بس میں لے جائے گا اور آپ کی بس ایئرپورٹ سے آپ کے قیام گاہ کی طرف روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے۔